الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. روى البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ البسملة يمد بسم الله ثم يمد الرحمن ثم يمد الرحيم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية. معزز حاضرین، رمضان یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، تو اسی واسطے ہم نے درس قرآن کے لیے تقریباً 2-3 دنوں سے قرآن میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس میں جو ہے اپنے جی لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کے موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے. کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ بندہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا اس وقت تک قرآن میں غور و فکر کرنا ناممکن ہے. ہم نے کل کے درس میں تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ شرک میں، بدعت، خرافات میں جو ہے پڑھنے کی وجہ سے قرآن سے جہاں اس کا رشتہ کمزور ہوا، وہیں جو ہے قرآن کی محبت اور قرآن میں سوچنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بھی دور ہوا. کل ایک سبب بتایا گیا تھا. آج کے اس میں درس میں ہم اور ایک چیز بتائیں گے. وہ کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو بڑی سنجیدگی سے پڑھیں، آہستہ سے پڑھیں. سمجھیے آج کا درس بڑا اہم ہے علماء کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی. اس میں کچھ چیزیں ہم نے جمع کی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں. سب سے پہلے 2 حدیثیں ہم نے جو آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا گیا. یعنی انس سے سوال ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مبارک کیسے ہوتی تھی، ان سے پوچھا گیا. انس چونکہ آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے، اب جب آدمی گھر میں ہوتا ہے تو ساری چیزیں جانتا بھی ہے. تو انس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے. انس نے پڑھ کے دکھایا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا پڑھ کے دکھایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. ام سلمہ آپ کی ایک بیوی ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو کہا آیتوں کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے تھے. تو یہ 2 حدیثیں ہیں. ان دونوں حدیثوں کو رکھتے ہوئے قرآن کی اور ایک آیت آئی ہے سورہ مزمل میں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اب یہ ترتیل کا جو لفظ ہے عام آدمی کو سمجھنا مشکل ہے. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان میں رتل یرتلو کا مصدر ہے، لیکن ہم اس کو آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ تم سنجیدگی سے پڑھو. مطلب قرآن پڑھنے والا ایسا نہ پڑھے نمازوں میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر گویا کوئی آدمی مشاعرے میں اشعار سنا رہا ہے. آج ہماری نمازوں کا وہی تو حال ہے. جب ہم نمازوں میں کھڑے ہو کر امام کی بات کریں یا جو ہے مصلی کی بات کریں، قرآن کے ساتھ ہم اتنا لاؤبالی پن کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ اس کتاب مبارک پر ہمارا ایمان بھی نہیں ہے. اس حد تک ہم گر جاتے ہیں. تو لہٰذا کہا کہ قرآن کو سنجیدگی سے پڑھو. کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی کوئی نظم نہیں ہے یا مرزا غالب کی کوئی غزل نہیں کہ تم جیسے چاہے پڑھو. قرآن کس کو پڑھ رہے ہو؟ جس رب نے تم کو پیدا کیا نا، اس نے تمہارے لیے زندگی کا دستور اتارا آسمان سے، اس کو پڑھو سنجیدگی کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اور ٹہر ٹہر کر. کیسا ٹہر ٹہر کر؟ جیسے ایسے پڑھو اگر تم پڑھو تو تمہارے قرات کے حروف کو گنا جا سکتا ہو، اتنا آہستہ پڑھو. تو سنجیدگی سے پڑھو، آہستہ سے پڑھو، حروف کو واضح کر کے پڑھو. کیسے؟ انا اعطینا، اب دیکھ رہے ہیں الف نون الف عین الف پورا واضح ہو رہا ہے. اگر ایسا پڑھو انا اعطینا، دیکھیے دونوں میں کتنا فرق سمجھ میں آ رہا ہے.
تو لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے پڑھیں، ٹہر ٹہر کر پڑھیں، حروف کو بھی مکمل طور پر صحیح کریں۔ اور ایک بات آتی ہے ترتیل میں ٹہرنا، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے آج کل تو تراویح میں سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں پڑھنا بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وہاں رک جائیے۔ کیوں رکنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ آیت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے بندہ جب پڑھتا ہے۔ تو جہاں ٹہرنا چاہیے وہیں ٹہرو، یہ کوئی غزل نہیں، یہ کوئی 10 کی کتاب نہیں، جہاں چاہے آپ ٹہر گئے، جہاں آپ سے پڑھنا شروع کیا، یہ سب قرآن کی توہین ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ورتل القرآن آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹہر کر سنجیدگی کے ساتھ اس کے پورے حروف کو اس کا حق دے کر پڑھتے تھے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذرا مشکل ہے سمجھنا، یہ سورہ انشراح کی ایک آیت ہے، انقض ظہرک، یہاں دیکھیے انقض میں ضاد ہے، ظہرک میں زوئے ہے، اور دونوں حروف کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اور عربی زبان میں سب سے زیادہ جس حروف کو پڑھنا مشکل ہے وہ ضاد، نہیں پڑھ سکتے۔ الارض، الارض، الارض کیسے پڑھتے سکتے ہیں؟ تو یہ انقض ظہرک، یہ ضاد اور زوئے جو فرق ہوتا ہے اس میں بہت باریکی ہے، لہذا مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے وہیں تجوید سے پڑھائے جائے تو آگے چل کر ان کی قرأت اچھی ہو سکتی ہے، ورنہ تو الف با تا سا جیم ہا خا اگر ایسے پڑھائیں گے بڑے بچے ہو کر قرآن کیا پڑھیں گے، اس سے بات خود سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہر کر سنجیدگی سے ہر ایک حروف کو نکالتے۔ اللہ نے جو ہمارا منہ پیدا کیا ہے نا، یہ ایسے گائے چبانے کے لیے طرح نہیں پیدا کیا ہے، ہم جیسے کھجور چباتے ہیں، چبا کے تھوکتے ہیں، اس کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کر کے اس کے لیے حروف بنائے، قاف کہاں سے نکلتا، خے کہاں سے نکلتا، پورا بتایا جاتا ہے، تمام کا لحاظ کر کے جہاں تک ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہمارا حال کیسے ہوتا ہے؟ مغرب میں یا عشاء میں کبھی قرأت لمبی ہو گئی تو مصلی حضرات بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا نماز لمبی ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے، آپ دکان بند کر رہے تھے، کوئی گراہک آیا دکان کھول کے دیتے نا اسے آپ، تو یہاں بھی دیکھو اللہ کی خاطر اگر آپ کی زندگی کے 2 منٹ چلے گا تو اس میں افسوس کی کون سی بات ہے؟ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنجیدگی سے حروف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے چھوٹی صورت نہیں بلکہ لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنی اچھی بات بولتے ہیں۔ ابن مسعود کے قرآن پڑھنے کا عادت بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے نبی تو فرماتے تھے احادیث میں، اگر تم آسمان سے جبرائیل جیسے قرآن کو تر و تازہ لے کر اترے نا، اگر ویسے تر و تازگی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود کی خیرات کو سن لو۔ اتنا اچھا انداز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنتے بھی تھے۔ وہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں سنو، جو قرآن کو بے ترتیب سے پڑھتے ہیں، کیسے کہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ گویا میرے اوپر بوجھ تھا، میں نے اس کو ہلکا کر دیا۔ کیا کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے؟ لوگوں، سوکھے کھجور جو ہوتے نا اس کو چبائے تو ہمارا منہ جیسے ہوتا، قرآن پڑھتے وقت اپنے منہ کو ویسا مت بناؤ۔ کتنی بہترین بات! اللہ کی عظمت، قرآن کی عظمت، نماز کی عظمت، وہ سب رکھ کر اپنے دل میں پڑھو۔ کہا سوکھے کھجور چبانے کی وجہ سے ہمارا جو منہ بنتا ہے نا ویسا منہ بنا کے مت پڑھو۔ اور کہا ایک شاعر مشاعرے میں کھڑے ہو کر جیسے جہاں چاہے وہ آواز اندر لے جاتا ہے، جہاں چاہے آواز کو باہر لے آتا ہے، ایسا بھی قرآن مت پڑھو۔ کیا فرمایا؟ قرآن پڑھتے ہوئے اگر تمہیں کہیں تعجب ہو جائے تو رک جاؤ۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے قرآن عربی زبان میں ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر پڑھنے والا الجنہ پڑھے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جنت ہے۔ فوراً اپنے دل میں اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جنت دے دے ہمیں۔ النار کیا مطلب؟ جہنم، معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو قرآن کو چالو الفاظ ایسے ہیں جو ہر ایک کے سمجھ میں آتے ہیں، تو لہٰذا فرمایا جہاں تعجب ہوتا ہے وہاں رک جاؤ۔ اور کتنی اچھی بات دیکھو، نماز میں قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کیسے ہونا چاہیے؟ فرض نماز میں یا تراویح میں بھی جیسے تم اپنی زبان کو حرکت دیتے ہو نا، کتنی اچھی بات بتائیں، جیسے تم اپنی زبان کو حرکت دیتے ہو نا ویسی تمہاری یہ تلاوت کسی کے کانوں سے ٹکرائے تو اس کے دل میں حرکت پیدا ہو جائے۔ بہت بہترین بات بتا رہے ہیں۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں،
پیچھے والوں پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، تمہاری تلاوت ایسے ہونا چاہیے کہ پیچھے سننے والا کیا اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو جائے کہ ابھی قرآن پڑھایا جائے. لہٰذا آپ دیکھیں گے مکے مدینے کے اماموں کو، جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں، زندگی میں قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ انہی لوگوں کو آتا ہے. ورنہ تو عرب لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، عرب لوگ اور خصوصاً عرب میں عورتیں اپنے بچے کو کیا بول کر ڈراتی ہیں، جیسے انڈیا کا، پاکستان کا، افغانستان کا، بنگلہ دیش کا جیسے قرآن کو کاٹ کاٹ کے پڑھتا ویسے میں تجھے کاٹ دیتی ہوں. تو ہماری قرات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عرب میں. لہٰذا یہ کہا کہ قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تمہاری زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے، پیچھے سننے والوں کے دل میں بھی حرکت پیدا ہو جائے. اور ایک بات دیکھو، میں نے ایک سورت کو پڑھنا شروع کیا، اب میرا پورا ٹارگٹ یہ ہے کہ کتنا جلد میں سورت کو ختم کر دیتا ہوں. اگر میرا سوچنا یہ ہے کہ کب سورت ختم ہوگی، کب سورت ختم ہوگی، اگر میرا ٹارگٹ یہ رہے گا تو مجھے قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں آئے گا. معزز حاضرین، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وفات سے ایک سال پہلے سنت میں بیٹھ کر سنت پڑھ رہے ہیں اور اس میں لمبی لمبی صورتیں ٹہر ٹہر کر پڑھ رہے ہیں. معزز حاضرین، ایک آدمی کی قرات ایسے ہوتی ہے، یعلمون تعلمون، اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اگر ایسا پڑھے گا تو وہ سمجھو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے. بعض اہل علم نے تو یہ کہا اگر آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھے قرآن خود اس پر لعنت کرے گا، نعوذ باللہ من ذلک. ایسے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک آدمی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر؟ ایک تو یہ ہے کہ سننے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، قرآن کی عزت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں اثر ہوتا ہے. عرب میں آپ دیکھیں گے اگر امام کو قرات کرتے ہوئے رونا آ گیا نا، پیچھے رہنے والے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، ان کو معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن زندگی میں قرآن سن کر رونے کی ان کو توفیق ہوتی ہے. امام بھی ویسے تو مقتدی بھی ویسے. لہٰذا اس پر بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے آج ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع بھی اٹھ گیا ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پوری پلاننگ نماز میں ہوتی ہے، گھر کو کیا لانا، کیا لے جانا، بزنس کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میری امت میں سب سے پہلے نمازوں میں خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ تم مسجد کو جاؤ گے، مسجد میں ایک آدمی کو بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھو گے. آج یہی تو حال ہے ہمارا. نمازیں ہم کو برائی سے نہیں رکھتی. کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں میں وہ دم اور قوت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھی. معزز حاضرین، آج ہمارے قرآن کے ہمارا کیا حال ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تراویح میں. ایک بات تو یہ. دوسری، تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے اندر تقویٰ موجود ہو. اگر وہ تقوی کے ساتھ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ پیچھے والوں پر بھی اثر ہوگا. لہٰذا رمضان کے مہینے میں ایسے حفاظ کو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا جائے جو مکمل عالم دین بھی ہو، ساتھ میں حافظ بھی ہو. ورنہ حافظ کیا کرے گا؟ قرآن کو ایسے ہی پڑھ لے گا. لیکن وہ عالم جو پلس حافظ ہو، اس کے قرآن پڑھنے کا انداز ہی اور ہوگا. معزز حاضرین، آج امت میں بڑی اور ایک عجیب بات ہے، آپ کو بتاتے ہیں. ایک دن میں قرآن ختم کرنا، 3 دن میں قرآن کو ختم کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جو ہے سرکاری کتاب جس کو ایسا کیا جا رہا ہے تو 3 دن میں قرآن کو ختم کرنا، 1 دن میں قرآن کو ختم کرنا. ہم سمجھتے ہیں یہ گھاس کاٹنے کے جو مشین آتی ہے، آپ ویسے اپنی زبان کو چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. معزز حاضرین، واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا، اس وقت آپ کو بھی ہم ایک بات بتاتے ہیں. آج واٹس ایپ میں رمضان کے موقع پر کچھ ایسے ویڈیوز گھوم رہے جس میں قرآن کا مذاق ہے. ایک آدمی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، اچھل رہا ہے، ہم دیکھ کر بھی جو ہے خوش ہو جا رہے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی امت کے افراد کو؟ ایسے میسیجز کو شیئر کرنے سے بچو. اگر تم شیئر کرو گے نا، تم بھی قرآن کے مذاق اڑائے جانوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہو جائیں گے. یہ دوسرا، بعض جگہ ایسے بھی آیا امام تیز سے جو ہے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پیچھے بھی کر رہا ہے، ویسے ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں. اور ایک ویڈیو بھی آئی، پتہ نہیں کہاں کی ہے، انڈونیشیا کی ہے شاید. وہ نماز پڑھا رہا ہے، سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہے، وہ موبائل اٹھا لیا ہے اور اس میں ٹائپ کر رہا ہے. وہ زبان فارسی لگ رہی ہے، اس میں
فارسی ہے یا پشتو ہے معلوم نہیں، تو دیکھو نماز میں اچھل اچھل کر پڑھنا، اس کی ویڈیو بنانا اور تیز تراویح پڑھنے کا مذاق اڑانا اور اس کو شیئر کرنا، نماز حالت قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ ویڈیو استعمال کر رہے ہیں موبائل، اس کو دیکھ کر بھی ہم خوش ہو جا رہے ہیں، دوسروں کو شیئر کریں۔ یاد رکھو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کے درس کی آخری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں علم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ آج قرآن پڑھنا پڑھانا بہت آسان ہے۔ کیسے آسان؟ پلے اسٹور میں جاؤ، پلے اسٹور میں جا کے لکھو تعلیم القرآن، بس اتنا ہی لکھو انگلش میں، آپ کو اتنے بہترین ایپس ملیں گے، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک تجوید سے کیسے پڑھنا اس میں سکھایا جائے گا۔ اور ہمارے خود ایک ساتھی ہیں حیدرآباد کے جن کا نام ہے احمد بن محفوظ عمری ہے، مدنی ہیں، ان کا کام ہی یہی بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھانا۔ تو ہم آپ سے گزارش کر دیں گے علماء حفاظ سب کے ساتھ، قرآن یہ کوئی کھیل کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اگر ہم اس میں غور کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تلاوت سنجیدہ، آہستہ، ٹہر ٹہر کر ہر حرف کو اس کے ہر اصلی حرف سے نکالنا، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے رمضان کے اس مہینے میں ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو اس رمضان میں قرآن سیکھنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔